یہ درخت ظاہر ہے، اس کا باطن بیج ہے۔ درخت ظاہر اور درخت کا باطن بیج، جو چھپا رہے وہ باطن، جو چھپا رہے وہ باطن، جس کو ایکسپوژر مل جائے، جس کا اظہار ہو جائے وہ ظاہر۔ باطن، باطن کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں کوئی چھپ کے رہے۔ اللہ نے قرآن میں زمین کو بھی باطن فرمایا، اور پیٹ شکم بھی باطن کہلاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں بچہ پرورش پاتا ہے، چھپا ہوا رہتا ہے، پھر ظاہر ہوتا ہے۔ تو باطن بیج، ظاہر پودا۔ ہم پتے پتے کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، کوپلی کوپلی کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں کہ پودا نشو و نما پا رہا ہے۔ The plant is getting nourished and it is growing on, growing on. لیکن اصل تو یہ ہے کہ اس کے باطن میں کچھ ایسی کیفیت پیدا ہو چکی ہے کہ اب وہی باطن اس کے ظاہر کو سنوار رہا ہے، وہی باطن اس کے ظاہر کو سنوار رہا ہے۔ سائنس کی اصطلاح میں ایک روٹ سسٹم ہے، ایک شوٹ سسٹم ہے۔ روٹ سسٹم چھپا ہوا ہے، شوٹ سسٹم ظاہر ہو گیا ہے۔ جو چھپا ہوا ہے وہ باطن ہے، جو ظاہر ہو گیا ہے وہ پودا ہے۔ کچھ چھپا ہوا ہے، کچھ ظاہر ہو گیا ہے۔ اب یہ پودا دیکھتے کہ دیکھتے ایک درخت کی شکل اختیار کر لیا۔ اب اس درخت کو پھول لگا، جو نازک کرام پہلا تنا تھا اب وہ ہارڈ اسٹیم بن گئے۔ دیکھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ شجر کی اصل اس کا تنا ہے، جبکہ شجر کی اصل تنا نہیں ہے۔ ہم نے پتوں سے پوچھا، ہم نے ڈالیوں سے پوچھا، ہم نے تنے سے پوچھا، ہم نے شاخوں سے پوچھا، یہ تمہارا وجود بڑھتا کیسے جا رہا ہے؟ سب نے ایک ساتھ پکار کے کہا کہ ہم تو ظاہر ہے، کوئی اندر چھپا ہوا ہے جو ہمیں زندگی دے رہا ہے۔ کوئی چھپا ہوا ہے۔ ہمارے ظاہری وجود کا دار و مدار ہمارے باطن پر ہے۔ ہمارے ظاہری وجود کا سارا انحصار، ہمارا ظاہری وجود نربھر کرتا ہے ہمارے باطن پر۔ یہ باطن ہے جو ظاہر کو سنوار رہا ہے۔ پھول لگا، پہلی کوپلی آئی تھی، باغبان خوش ہوا، لیکن وہ پہلی کوپلی باغبان کا مقصود نہیں ہے۔ اس کوپلی کو پتے پھوٹے اور پتوں سے یہ شاخ بن گئی، باغبان خوش ہو رہا ہے، لیکن باغبان کا مقصد یہ شاخ بھی نہیں ہے۔ یہ شاخ بڑی تو اب اس پودے کا تنا بن گیا، اسٹیم بن گئی، تب بھی پہلا بھی وہی، آخر بھی وہی، ظاہر بھی وہی، باطن بھی وہی۔ بات واضح ہوئی، مفہوم کھلا۔ جو آیت شریفہ میں نے پڑھی ہے 27 پارے کی، سورۃ الحدید کی تیسری آیت، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی، کل کوئی منزل آ جائے کبھی نہیں ہے نا،
آج کل ہر گلی میں ایک مفتی صاحب بول کے کہیں تو 10 مفتی ہیں، اور ایسے مفتی ہیں، مفتی صاحب کو اگر مفتی لکھنے کو کہا جائے تو املا صحیح نہیں رہتا، اور اگر غلطی سے املا صحیح لکھ لیا تو تلفظ صحیح نہیں رہتا۔ لکھیں گے مفتی، پڑھیں گے مفتی۔ ارے بھائی یہ مفتی ہے کہ مفتی ہے؟ ارے مفتی ہے۔ مفتی اور مفتی کا فرق کیا ہے؟ تو بولے مفتی وہ ہوتا ہے جو فتویٰ دیتا ہے استفتاء پر، مفتی وہ ہوتا ہے جو مفت میں کچھ نہ کچھ بولتا رہتا ہے۔ بیلوس خدمت گزار ہیں قوم کے، بیلوس جب چاہا جو کہا فتویٰ سنا دیا۔ پہلے کہیں ایسا ایک ہوتا تھا تو ساری ملت پریشان رہتی۔ باب العلم سیدنا علی مرتضیٰ کا گزر شام پر سے ہوا تو دیکھا کہ ایک مسجد پر میلہ سا لگا ہوا ہے۔ رک گئے، پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ وہاں اندر مسجد میں ایک شخص ہے جس کے لیے یہ میلہ لگ گیا ہے۔ کہا وہ کیا کر رہا ہے؟ مسجد میں کیا کر رہا ہے؟ کہا قرآن سنا رہا ہے، قرآن کے مفاہیم بتا رہا ہے، قرآن کے مضامین سمجھا رہا ہے، اس کو سننے کے لیے اتنا مجمع جمع ہے۔ اور سے سنا انہوں غلط بولے تو اتنے لوگ چپ آتے کیا؟ انہیں غلط بولا تو بمبئی میں، لندن میں، امریکہ میں، یہاں وہاں اس کے لیکچر چپ ہوتے کیا؟ ابھی لندن میں بیان کر دیا کہتے بلبلا رہا بیچارہ، چپ آتے کیا لوگ؟ یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں جبکہ رسول کائنات کو دنیا کے ظاہری آنکھوں سے پردہ فرمائے ہوئے بہت کم عرصہ ہوا ہے۔ ایک شخص ہے مسجد میں اور اس کو سننے کے لیے میلہ لگا ہوا ہے، مسجد کے باہر کا جم گھٹا ہے۔ علی مرتضیٰ نے جب پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ قرآن سنا رہا ہے۔ سیدنا علی مسجد کے پاس رکے رہے، اپنے قاصد کو بھیجا، کہا جاؤ اس سے پوچھو قرآن کے ناسخ اور منسوخ جانتا ہے کیا؟ کیا سوال کیا؟ قرآن میں کتنے ناسخ ہیں اور کتنے منسوخ؟ بڑی علمی بحث ہے، بہت سے نوجوان ایسے ہوں گے کہ ناسخ و منسوخ کی اصطلاح سے واقف نہیں، they are not aware of this terminology۔ ابھی بتاتا ہوں آپ کو کیا ناسخ ہوتا ہے اور کیا منسوخ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب الفوز الکبیر میں اس مضمون پر بڑی پیاری بحث کی ہے۔ بہت سے لوگوں نے بہت سی بحثیں کی ہیں، لیکن شاہ ولی اللہ صاحب کی یہ کتاب معرکۃ الآراء سمجھی جاتی ہے اس مضمون کے لیے۔ تو سیدنا علی نے معلوم کروایا کہ پوچھو ناسخ اور منسوخ جانتا ہے کیا؟ جب یہ سوال کیا گیا تو اس کو اچنبھا ہوا۔ It was a strange question for him۔ بولا یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ وہی جواب باہر آیا، مولا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے اپنے ساتھ جو درہ کوڑا تھا وہ دیا، فرمایا اس کو 80 درے مارو، جب تم پیٹنا شروع کرو تو وہ پوچھے گا یہ کیا ہے، تو اس سے کہنا کہ یہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اس نے پوچھا ہے، تو درے مارنا اور کہنا کہ یہ ہوتا ہے۔ دروں سے پیٹتے ہوئے اس کو مسجد کے باہر کیا گیا۔ مولا مشکل کشا نے فرمایا جس شخص کو قرآن کے ناسخ و منسوخ کا علم نہیں، اس کو قرآن کے مضامین کے بارے میں منہ کھولنے کا حق نہیں۔ آج ہم ایسوں سے قرآن سن رہے ہیں جن کا تلفظ صحیح نہیں،
جن کا تلفظ صحیح نہیں. کسی کا نام میں نہیں لیتا، میری عادت نہیں ہے، میں اشاروں میں بات کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ اہل سنت والجماعت کا مجمع ہے. بڑے پرمس بیدار مغز ہمارے سننے والے ہوتے ہیں، اور ہماری محفلوں میں اشارے بولتے ہیں اور تیور بات کرتے ہیں. اشارے بولتے ہیں اور تیور بات کرتے ہیں. میں کسی کا نام لیے بغیر کہہ رہا ہوں، بہت ہنگامہ ہے آج کل، بہت بڑا مجمع وہ لے رہے ہیں. شفاعت لفظ کا تلفظ ہے ان کے پاس، شفا. میں بولا بھئی یہ شفا شفا کیا بول رہا ہے؟ محمد peace be upon him is no more alive. He is not authorized for شفا. کیا بات بول رہا ہے؟ شفا شفا. اچھا شفاعت بول رہا. ایسے ایسوں کو لوگ سن رہے ہیں جو ایک کو نے برداشت کیا گیا، اب گلی گلی ہے. کسی شاعر نے کہا گلشن کی تباہی کی خاطر بس ایک ہی الو کافی تھا. گلشن کی تباہی کی خاطر بس ایک ہی الو کافی تھا. ہر ڈال میں الو بیٹھے ہیں، انجام گلستان کیا ہوگا؟ ہر گلی میں مفتی. کل کوئی مفتی صاحب یہاں بھی آ جائیں گے، بڑے دھڑلے سے لائے تھے مولانا کو. کیا بولتے ہیں؟ وہ الاول والآخر والظاہر والباطن کی تفسیر ذات مصطفیٰ کو بتا دیا. کہاں سے لائے؟ سوال کرنے والے سے پہلے میں پوچھوں کہ میاں تم بتاؤ تم کتنی تفاسیر پڑھے؟ اگر پڑھے ہو تو اردو تراجم اور تفاسیر پڑھے ہو یا عربی سے عربی پڑھے ہو؟ ٹرانسلیشن پڑھا ہے یا ٹرانسلیٹریشن پڑھا ہے؟ قرآن اور ہے، قرآن کا ترجمہ اور ہے. ترجمہ قرآن میں ساری دنیا کے جتنے مکاتب فکر ہیں سبھی اپنے اپنے انداز کا ترجمہ کرتے ہیں. قرآن کو مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے، غلط ترجمانی کی جا رہی ہے. یہی وہ قرآن ہے. قادیانی بھی اسی سے دلیل لاتا ہے. قادیانی کی دلیل کوئی اور کتاب نہیں ہے. مہدوی اسی سے دلیل لاتے ہیں، اہل تشیع اسی سے دلیل لاتے ہیں، بواہیر اسی سے دلیل لاتے ہیں، معتزلہ اسی سے دلیل لاتے ہیں، خارجی اسی سے دلیل لاتے ہیں، جبریہ اسی سے دلیل لاتے ہیں، قدریہ اسی سے دلیل لاتے ہیں. جتنے فرقے ہیں سب اسی سے دلیل لاتے ہیں. 73 فرقوں کا فکری محور یہی کتاب ہے، یہی کتاب ہے. اسی لیے اس کتاب نے اپنے بارے میں کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہت سو کو اس سے گمراہی ملتی ہے، بہت سے اس سے ہدایت پا لیتے ہیں. قرآن کی آیتوں کے غلط معنی اخذ کر کے، غلط تراجم پیش کر کے کتنی قومیں گمراہ ہو گئی. ساری کے ساری جو قرآن کو اپنی بنیاد بیس اساس بتاتی ہے سب حق پر نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں باخبر کیا ہے، فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ قالوا من ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی. قریب میں میری امت 73 فرقوں پر تقسیم ہو جائے گی. اب کچھ لوگ چلے ہیں فرقے مٹانے کے واسطے، ایسا اتحاد کر لیں گے کہ سب ایک ہو جائیں. ارے بیوقوف، اللہ کے رسول فرمائے 73 ہوں گے تو ایک کہاں سے بنا تھا؟ ہم سے کہا جاتا ہے بات اتحاد کی کرو، اور اتحاد کی بات کر رہے جی. ہم تو شروع سے بول رہے ہیں آ جاؤ ہرے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، سبز گنبد کے نیچے آ جاؤ، تم اور ہم ایک ہیں. ہم نے کبھی اختلاف کی بات کی ہے؟ ہم تو ہر وقت یہی بیان دیتے ہیں، جہاں جا کر یہی کہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ فرقوں کو مٹا دیں.
جی بابا سرکار فرمایا نا قریب میں میری امت 73 فرقوں پر تقسیم ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ کلہم فی النار. یہ ہے بڑی خطرناک تنبیہ. یہ 73 فرقے سب کے سب جہنمی، all will go to hell الا ملت واحدہ except one sect، سوائے ایک ملت کے 73 فرقوں کے 72 جہنمی. بات کھول کے سنیں، بات ہے نہیں ہم ان کی بھی سنتے اچھا لے لیتے، خراب چھوڑ دیتے. ایسا ایک نوجوان بچے سے ایک مول صاحب کی بحث ہوئی. مول صاحب بولے بیوقوف، ہم سب کی سنتے، اچھا لے لیتے، خراب چھوڑ دیتے. سن کے بولا مول صاحب اس کا جواب دوں گا میں، چڑھنا نہیں. دیو آج نہیں دیتا کل دیتا ہوں. اچھی بات. دوسرے دن صبح مول صاحب ڈیری فارم سے دودھ لے کے بڑے جگ میں ڈالے تھے. ایک خطرہ ٹمکا دیا اسے. کیا ڈالا رہے؟ کچھ میں نے مول صاحب آ رہا تھا رستے میں ایک بکری پیشاب کر دی، کپڑے پہ تھا، ایک خطرہ آپ کے دودھ کے جگ میں ڈال دیا. ارے بیہود ہے، 3 لیٹر دودھ غارت کر دیا. اچھا لے لو، خراب چھوڑ لو. ایک ہی خطرہ ہے نا، ایک خطرہ. اچھا لے لو. سیدنا عمر فاروق کو اس کی اجازت نہیں دی گئی. جانتے ہیں کسی نے سرکار مدینہ کے پاس آ کے یہ اطلاع پہنچا دی کہ یا رسول اللہ، ہم نے عمر کو دیکھا کہ وہ انجیل مقدس پڑھ رہے تھے. He was reciting, he was reading, he was observing the holy Bible. سرکار مدینہ نے طلب کیا، پوچھا کیا بات ہے، کیوں پڑھتے ہو انجیل؟ سیدنا عمر نے کہا ابتدائی دور تھا، یا رسول اللہ یہ بھی تو صحیفہ آسمانی ہے. It's a divine revelation, holy revelation, heavenly revelation. صحیفہ آسمانی، اس میں بھی تو اچھی باتیں ہوں گی. اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ کے نبی اللہ کے رسول پر ہی نازل ہوا ہے. اس کے پڑھنے میں کیا مذائقہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر کیا پوری قرآن پڑھ لی اور سمجھ لی؟ کہا یا رسول اللہ ابھی تو داخل اسلام ہوا ہوں. فرمایا ابھی قرآن نہیں پڑھی تو انجیل کیوں پڑھ رہا ہے؟ تجھے تمیز کیا ہے کہ اس میں کیا اچھا؟ کتنی تبدیلیاں اس انجیل مقدس میں ہوتی رہتی ہیں. Hundreds and hundreds of amendments have been made. وہ کتاب اپنی اصلی حالت میں ہے ہی کہاں؟ اگر اصلی حالت میں ہوتی تو حضرت عیسیٰ کو نہ اللہ کا بیٹا مانتے نہ خدا مانتے. اور حضرت عیسیٰ کو صلیب والی جو تقدس کی بات اپنے ذہنوں سے گھڑ لی گئی ہے اس عقیدے پر یہ قائم رہتے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھایا گیا، کیا قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ؟ نہ عیسیٰ کو قتل کیا گیا نہ صلیب پر چڑھایا گیا. پھر لوگ شبہ میں عیسیٰ سے مشتبہ ہو کر عیسیٰ کے مثل resembling a person who was very similar to حضرت عیسیٰ، ایک ایسا شخص جو دیکھنے میں ظاہر میں حضرت عیسیٰ جیسا لگتا تھا، باطن کچھ اور تھا. سبحان اللہ. ظاہر میں عیسیٰ جیسا لگتا تھا، اس کو عیسیٰ سمجھ کر صلیب پر چڑھا دیے. پھر حضرت عیسیٰ وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ، قرآن کا فیصلہ قول فیصل ہے کہ نہ سولی پر چڑھایا گیا نہ قتل کیا گیا. پھر بَرَّفَ اللَّهُ إِلَيْهِ
اللہ نے اپنی طرف بلندیوں پر عیسیٰ کو اٹھا لیا. عیسیٰ ابھی زندہ ہیں. سبحان اللہ. ان کے عقیدے میں یہ 2013 AD ہے. After the death of Christ. ہمارے عقیدے میں after the death of حضرت عیسیٰ نہیں ہے. جیسس کرسٹ کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا انتقال ہو کے 2013 سال ہو گئے. ہم یہ مانتے ہیں قرآن کے فیصلے سے کہ حضرت عیسیٰ انتقال نہیں فرمائے ہیں, ابھی زندہ ہیں. اللہ نے بلندیوں پر اٹھا لیا, آسمانوں پر اٹھا لیا. حضرت عمر کو حضور نے متنبہ کیا, کیوں پڑھتے ہو؟ یہی بات کہی کہ یا رسول اللہ اس میں کچھ اچھی باتیں ہوں گی, وہ اچھی باتیں لے لیتا ہوں. ادھر اللہ کی طرف سے وحی آئی, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو سلامتی میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. سلامتی سے مراد اسلام ہے. ادخلوا فی السلم کافہ, خبردار اب ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں. حق جب مل گیا